اب یہ جو دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث بین المسجدین، وہ امام مسلم نے روایت کی، اور اصحاب سیاہ میں سے صرف امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی۔ مگر یہ حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے سکڑ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا، اب میں بتانا یہ چاہتا تھا امام مسلم پہلے بین المسجدین کی حدیث کیوں لائے اور بعد میں الی المدینہ کی حدیث لائے۔ اب الی المدینہ کی حدیث کی سند اقوی ہے، قوی ہے۔ الی المدینہ کی جو حدیث ہے روایت، اس کی سند زیادہ قوی ہے، چونکہ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا اور امام بخاری نے بھی روایت کیا، یہ متفق علیہ ہے۔ امام بخاری اسی کتاب فضائل المدینہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، باب الایمان یعرض الی المدینہ کے تحت۔ پھر اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، کتاب المناسک باب فضل المدینہ، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ اب یہ حدیث متفق علیہ، پہلی حدیث امام مسلم اور امام ابن ماجہ فقط روایت کرنے والے ہیں، مگر اسے پہلے کیوں لائے اور اسے بعد میں کیوں لائے؟ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، اس کا سبب جو میں سمجھاؤں، حالانکہ وہ حدیث سند میں اس سے کمزور ہے، دونوں صحیح ہیں، امام مسلم روایت کر رہے ہیں، سند صحیح ہے، مگر اس پہلی حدیث کی سند کی تائید دوسری امام ابن ماجہ کی سند سے مل رہی ہے، جبکہ اس کی تائید امام بخاری کی سند سے بھی مل رہی ہے، یہ متفق علیہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صحیح ہے، تو اس کو پہلے نہیں لائے، اس کو پہلے لائے۔ کیوں؟ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اس پر شارحین کی کتب میں نے دیکھی ہیں، محدثین اور شارحین کی کتب میں یہ بحث جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلے اس حدیث کا لانا کیوں، اس کا بعد میں لانا کیوں، اس پر کسی کتاب میں امام مسلم کی شروع میں یا کہیں یہ بحث مجھے نظر سے نہیں گزری۔ سو خود میری سمجھ میں اللہ رب العزت نے جو ڈالا وہ یہ کہ امام مسلم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر اسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پوری دنیا سے سکڑ جائے گا، اور بین المسجدین اپنا حفاظت مسجد حرام اور مسجد نبوی مکہ اور مدینہ کے درمیان اس حفاظت کے لیے آ پہنچے گا۔ اب امام مسلم بتانا دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اب دیکھو، دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے، مکہ کی طرف جاتا ہے یا مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اب بین المسجدین تو رکا نہیں رہنا، اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان تو رکا نہیں رہنا، پورے دیار و بلاد میں کفر پھیل رہا ہے، ایمان سکڑتا چلا آ رہا ہے۔ سانپ جس طرح بل میں جا کے محفوظ ہوتا ہے تو اس نے بھی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے، بالآخر اس نے اپنی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے، مکان واحد۔ امام مسلم نے بتایا کہ پہلے تو بین المسجدین بین مکہ والمدینہ آ جائے گا، اور اس حدیث کو پہلے لا کر دوسری حدیث جو زیادہ قوی ہے اس لیے اس کے بعد لائے کہ سوال ابھرے پڑھنے والے قاری اور مستمع سامع کے ذہن میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایمان آ کے رک گیا، اب جاتا کدھر ہے اپنی حفاظت کے لیے، اس کی اصل حفاظت حتیٰ کہ آخر میں ہوگی کہاں، آیا مکہ کا رخ کرتا ہے حفاظت تمام کے لیے یا مدینہ کا رخ کرتا ہے؟ جب یہ سوال ذہن میں سامع اور قاری کے آ گیا، اس سوال کے جواب میں اگلی حدیث وارد کی ہے امام مسلم نے بتانے کے لیے کہ جب مکہ اور مدینہ کے مابین آ جائے گا، اور اب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا چونکہ دجال مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی آ پہنچے گا، دجال یہاں بھی آ پہنچے گا، اب ایمان آخری مقام تلاش کر رہا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، تو امام مسلم نے بتا دیا کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ عرصہ رک کر جب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا تو اپنی عافیت و حفاظت کے لیے ایمان بالآخر مکہ نہیں مدینہ جائے گا، مدینہ جائے گا، ایمان کی حفاظت بالآخر مدینہ میں ہوگی۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لوٹ کر جائے گا جیسے اسلام منتشر مدینہ سے ہوا تھا، اور ادھر ہی لوٹ کر اسباب بیان کر رہا ہوں، اب ادھر ہی لوٹ کر جائے گا جدھر حضور گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی عافیت و سلامت کی حفاظت کے لیے اسی شہر میں جا کے سکونت اختیار کرے گا ایمان، جہاں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، ایمان بھی مہاجر ہو کے جا رہا ہے الی المدینہ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، امام قسطلانی نے عمدۃ القاری، ارشاد الساری، جمیع کتب میں اس کی شرح میں ہے، چونکہ یہ بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی، اور وہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے ایمان مدینہ میں جائے گا اپنی حفاظت اور پناہ کے لیے۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہر مومن اول سے آخر کائنات تک، اس دنیا کی جب تک بقا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک، ہر مومن کا یہ شعیرہ رہا کہ ہر کوئی اپنے ایمان کی جلا کے لیے مدینہ جاتا تھا۔ اب یہ میں امام نووی کا قول دے رہا ہوں آپ کو، یہ شرح نووی مسلم پر، اور قاضی ایاز کا قول شرح مسلم پر، ہر مومن مدینہ جاتا تھا لمحبت ہی فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عمل جمیع ازمنہ پہ اوپر حاوی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب زمانہ تھا آقا علیہ السلام کا حیات ظاہری کا، تو ہر کوئی حضور کی زیارت کے لیے جاتا تھا وہیں، اور حضور کا متعلم ہو کے جاتا تھا۔ جب صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کا زمانہ آ گیا تو تب بھی آقا علیہ السلام کی زیارت اور ان سے حضور کی سنت لینے اور اقتداء شریعت لینے کے لیے مدینہ جاتا تھا، اور زیارت قبر نبی کے لیے مدینہ جاتا تھا۔ ہر محدث نے شرح میں لکھا ہے زیارت قبر النبی کے لیے مدینہ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے فرمایا وَالتَّبَرُّكُ بِمَشَاهِدَتِهِ مشاہد آثارہ وآثار اصحابہ، ہاکذا قال الامام النووی وقاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی وحافظ ابن حجر وکلہم۔ اور آقا علیہ السلام کے مشاہد، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے، اور اماکن مقدسہ جہاں جہاں آپ اٹھے بیٹھے چلے رکے، ان کے دیدار کرنے کے لیے جاتا، اور وہاں سے برکت کے حصول کے لیے جاتا تھا۔ اب اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایمان سگڑ کے جائے گا۔ پتہ چلا کہ ایمان اس قسم کی محبت اور رجوع کا نام ہے، جو طلب نبی میں مارا مارا پھرے اور شہر مدینہ کی طرف جائے، جو زیارت نبی کا طلبگار ہو، اماکن مقدسہ جن کی نسبت حضور کے قدمین سے ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو حضور کے آثار کا تعلق رکھے اور آثار سے برکت لینے کے لیے جائے۔ جس شخص کے ایمان میں یہ کیفیت اور یہ طلب اور یہ طرف ہے، اسی کا ایمان معتبر ایمان ہے، اور اسی ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ اس لیے مدینہ کو ایمان کی حفاظت کا مرکز قرار دیا۔ اب یہاں ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کو مرکز کیوں نہیں بنایا؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ عجیب بات ہے، حج وہاں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی، حج مکہ میں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی۔ یہ ایک بنیادی سوال، اس کے اسباب ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قیاس سے فیصلہ کریں اور اپنی ظن اور اپنی رائے سے فیصلہ کریں، ہم یہ فیصلہ کیوں ایمان کا مستقر اور اس کی حفاظت کا ٹھکانہ مدینہ کیوں بنایا، مکہ کیوں نہیں بنایا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا فیصلہ ہم شارع علیہ السلام جن کی حدیث ہے انہی کی زبان مبارک سے لیں گے۔ اس کا سبب آقا علیہ السلام ہی سے پوچھیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باب میں، یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے،
صحیح مسلم میں آگے چل کے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کیوں ایمان اپنی حفاظت اور سلامتی اور عافیت کے لیے مدینہ میں جائے گا، مکہ میں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب سمجھانے کے لیے واضح اشارے دے دیے، اور ان واضح اشاروں میں سے ایک اشارہ اب بہت سی احادیث اس شرح میں بخاری اور مسلم کی لیں گے، اور بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ دراسہ۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کی کتاب الحج، اور باب ہے باب جواز الاقامت بمکہ للمہاجر۔